میرا کہنا یہ ہے کہ جو قربانی کے لیے جو جانور ہے اس کو نام سے قربانی دینا ہے یا اس کے کیریکٹرسٹک سے پہچاننا ہے اسے، کون سا جانور الاؤڈ ہے کون سا جانور الاؤڈ نہیں ہے؟ کیونکہ بتا رہا ہوں بہت سارے کنٹریز ہے جس میں ایسے بھی جانور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں وہ جانور نہیں ہوا کرتے تھے، وہ پورے طور پہ ہربیورس ہے جانور، تو کیا اور مان لیجیے خاص طور سے وہی جانور اس کنٹری میں پائے جاتے ہیں تو کیا وہاں پہ قربانی ہوگا ہی نہیں؟ بھائی قربانی ایک عبادت ہے، تو عبادت کرتے ہوئے صرف اسی جنس کی عبادت مجھے نہیں آ رہی کہ آپ لوگ آ رہی ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک ہے سب کو آ رہی ہے؟ آ رہی صاف آ رہی جی، قربانی جو ہے نا وہ ایک عبادت ہے، اور عبادت میں کس جنس سے عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ 4 جنس کے بہیمۃ الانعام ہے، 4 جنس کے، انہی 4 جنس کی جانوروں سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور تبھی وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے قبول ہوگی۔ من الزان اثنین و من الماز اثنین و من البقر اثنین و من الابل اثنین۔ تو یہ 4 طرح کے جانور ہیں جن کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کو قربانی میں ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھینس والا بھی جو اختلاف ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ بکر کی جنس میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ بکر کی جنس میں شامل نہیں ہے تو پھر اختلاف باقی ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ 4 ہی جنس کے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ کوئی کہے کہ میں نیل گائے قربان کر دوں، یا کوئی کہے کہ میں ہرن قربان کر دوں، یا کوئی بولے کہ میں مرغی قربان کروں گا، تو نہیں کر سکتا قربان۔ عبادت میں جنس طے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ شارع ہے، تو کس جنس کے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ طے کرے گا کہ اس کو کون سے جنس کے جانور کی قربانی وہ قبول فرمائے گا۔ تو اس نے یہ 4 جنس متعین کر دیے، اس کے علاوہ کسی جانور کو آپ قربان نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو نارملی جو ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں جو اللہ کا نام لے کر جو ذبح کرتے ہیں، تو یہ کیا مطلب اللہ کا نام لے کر یہ مطلب کیا ہوگا؟ بھائی آپ کو تو کوئی بھی جانور حلال ہونے کی شرط ہی ہے، کوئی بھی جانور کے حلال ہونے کی شرط ہی کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اس کو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا۔ کسی جانور کا حلال ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس کو قربانی کی نیت سے عید الاضحیٰ کے موقع میں ذبح کرنا یہ دوسری چیز ہے۔ آپ 2 چیزوں میں کنفیوز ہو رہے ہیں۔ کون سا جانور حلال ہے؟ بھائی سارے حلال جانوروں کی تو ایک لمبی فہرست ہے، ہرن بھی حلال ہے، نیل گائے بھی حلال ہے، اور یہ 4 جانور بھی حلال ہے، مرغی بھی حلال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے جانور حلال ہے، مچھلی بھی حلال ہے۔ تو کون سا جانور حلال ہے یہ الگ موضوع ہے بحث ہے، اور کون سے جانور کو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو 4 دن ہمارے قربانی کے ہوتے ہیں ان میں ذبح کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے تقرب کی نیت سے، یہ ایک الگ موضوع۔ قربانی ایک الگ چیز ہے اور ذبح کر کے جانور کو کھانا ایک الگ چیز ہے۔ وہ تو آپ سال بھر میں کسی بھی حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر رہے ہیں، کھا لیں، لیکن جب آپ عبادت کی نیت سے عید الاضحیٰ کے موقع پہ جانور قربان کرتے ہیں تو اس کی جنس طے ہے کہ کون کون سے جانور وہ ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے مان لیجئے جیسے نارتھ پول وغیرہ پر وہاں پہ بکرا بکری مینڈا مینڈی گائے بیل اونٹنی نہیں ہے، یک ہے اور دوسرے اینیملز ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ یا تو مان لیجئے ایسی کنٹریز میں کہیں امپورٹ کر کے ویسے حالات رکھے جائیں، یا پھر ان کے لیے اضحیہ یعنی کہ قربانی دوسری کنٹری میں کی جائے چیریٹی آرگنائزیشنز کے ذریعے، جہاں پہ اویلیبل ہو وہاں کیا جا سکے۔ ایسے سلیوشنز نکالے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے جانور کو اس کے قائم مقام قرار دے کر اس کی قربانی کر دیا جائے۔ اب جیسے کوئی کہے کہ بھئی آج کل مرغی زیادہ پسند کر رہے ہیں، ہم لوگ مرغی ذبح کر لیں گے اتنے روپے کی مرغیاں، تو ایسی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر مٹیریل بھی فکسڈ ہوتا ہے، مٹیریل بدلنے سے وہ ہو جائے گی بدعت۔ جی جب وہ موجود ہی نہیں ہے زید بھائی تو اس کا مکلف ہی نہیں ہوا، وہ چیز موجود ہی اگر نہیں ہے تو مکلف ہی نہیں ہے اس کے یہاں پہ، کسی بھی طریقے سے نہ تو باہر سے لا سکتے ہیں اور نہ تو ہے جی اس نہ تو باہر سے لا سکتا ہے معدوموں کی استطاعت ہی میں نہ ہے، تب تو اس مکلف ہی نہیں ہوگا وہ، صحیح بات ہے۔ چلیے الحمدللہ، جواب واضح ہے آپ کے لیے؟ جی جی شکریہ، السلام علیکم۔ السلام۔